السلام علیکم پیارے ناظرین ماہ شعبان کا پہلا جمعہ آ چکا ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس میں آپ لوگوں کو بے شمار برکتیں نصیب ہوتی ہیں، اور ماہ شعبان کا پہلا جمعہ سبھی مسلمان بھائی بہنوں کو مبارک ہو۔ اللہ پاک اس ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی برکتوں سے ہم سبھی مسلمان بھائی بہنوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ ماہ شعبان کے پہلے جمعے کو کیے جانے والا ایک بہت ہی پیارا سا وظیفہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں، جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کی مصیبتیں بھی ٹل جائیں گی۔ آپ اگر بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں تو آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں تو آپ کو قرضے سے بھی نجات مل جائے گی۔ یعنی کہ جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے حکم سے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آپ کے کاروبار میں، گھر میں رزق میں برکت آتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی۔ آپ کی کوئی بھی دعا ہو تو اس ماہ شعبان کے مہینے میں اور جمعے کی رحمتوں اور برکتوں سے وہ دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں گی۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے، صرف 5 منٹ کا وقت نکال کر آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، ہر گھر میں پریشانیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ ان پریشانیوں کی وجہ سے وہ انسان کچھ آگے بڑھ نہیں پاتا ہے، کچھ بھی کر نہیں پاتا ہے، اس کا دماغ نہیں چل پاتا ہے، کیونکہ پریشانیوں نے ایک دم آپ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا دماغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں یہ کاروبار کر لوں یا پھر میرے گھر میں خوشیاں آ جائیں، میرے گھر میں برکت آ جائے، تو تھوڑا سا دماغ لگانے کی کوشش تو ضرور کرتے ہیں، لیکن پریشانیاں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ان پریشانیوں میں آپ اپنا دماغ نہیں چلا پاتے ہیں۔ اچھے کام کو بھی آپ، یعنی کہ جو بھی کام آپ کے بس میں تھا، جس کام کو آپ کر سکتے ہو، وہ کام آپ کو بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ماہ شعبان کے اس مہینے میں اور جمعے کے دن آپ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی زندگی کی، اپنے گھر کی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ جو 3 مہینے سب سے زیادہ برکت والے، چاہے تو وہ ماہ رجب کا مہینہ ہو جو کہ جا چکا ہے، ہمارے ساتھ سے چلا گیا، اب ماہ شعبان کا مہینہ ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آئے گا، تو ماہ شعبان کے مہینے میں جتنی برکتیں آپ لوٹ سکیں تو لوٹ لیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنی زیادہ نمازیں پڑھو گے اتنا ہی زیادہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ جتنے زیادہ آپ عمل کریں گے، جتنی زیادہ قرآن پڑھیں گے، جتنا زیادہ پاک اور صاف رہیں گے۔ دیکھو، اگر آپ پاک صاف رہو گے تو اذان کی جیسی کانوں میں آواز آئے گی، آپ فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور جو ناپاک ہوگا تو کتنی بھی کانوں میں آواز آئے وہ نہیں جائے گا۔ بہت 5 منٹ کا آپ نے زیادہ سے زیادہ وقت نکالنا ہے۔ 5 منٹ کا وقت نکالنے کے بعد میں نماز پڑھ کر آپ نے وہاں پر بیٹھ کر جو دعا مانگیں گے، آپ کی انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور آج میں آپ کو جو بھی دعا بتانے والی ہوں، یہ ایک ایسی دعا ہے جس کو پڑھتے پڑھتے آپ کو اپنے کاروبار میں، اپنی روزی میں، اپنے پیسوں میں، اپنے گھر میں برکتیں آتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اور میں اس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ آپ کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو قرض سے بھی انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار شخص ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، انشاءاللہ ان بیماریوں سے اسے شفا ملے گی۔ تو وظیفہ کرنے کا طریقہ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے، کس ترتیب کے ساتھ میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد وضو کی حالت میں آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا۔ اور ہاں، ایک بات اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر دشمنوں کی وجہ سے بھی آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، دشمنوں نے جینا حرام کر کے رکھا ہے، دشمن ہر کونے پر آپ کو پریشان کرتے ہیں، تو ان سے بھی نجات کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان دشمنوں سے آپ کو نجات ضرور ملے گی۔ اب میں آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کے 2 وقت بتا رہی ہوں کہ کن 2 وقت میں آپ نے اس وظیفے کو مکمل طور پر کرنا ہے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلا وقت ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد، آپ جمعے کی نماز جب آپ پڑھ لیں تب آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
یہ 2 وقت میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا پھر عصر اور مغرب کے بیچ میں پڑھ لیں۔ سب سے بیسٹ ٹائم وہی ہے کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں آپ اس وظیفے کو کریں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں جو دعا مانگی جاتی ہے انشاءاللہ وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ تو زیادہ کوشش یہ کریں کہ عصر اور مغرب میں پڑھنے کی اس کی کوشش کریں۔ اور ایک بات دھیان رکھیں، اگر کوئی بیمار انسان اس وظیفے کو پڑھ رہا ہے یا پھر کوئی بھی گھر کے اندر بیمار ہے تو آپ کو کرنا کیا ہے، جیسے کہ ایک بوتل میں پانی لے لیں یا پھر ایک گلاس میں آپ پانی لے کر اپنے سامنے رکھ لیں اور خاموشی سے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ یعنی کہ 3 ٹائم آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ یاد ہے آپ اس کو پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز میں جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں اس کو پڑھ لیں۔ سب سے بہتر افضل یہی ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ اگر آپ نے نہیں یاد ہے تو آپ سب سے چھوٹا درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس والے درود پاک کو بھی دیکھ کر آپ پڑھ سکتے ہیں جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اس میں 2 درود پاک ہیں، اس کو آپ ضرور پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 نام جو کہ بہت ہی پیارے 4 نام ہیں جن کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو وہ 4 نام کون سے ہیں آپ غور سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جتنی مرتبہ، جتنی تعداد میں آپ شروع میں درود پاک پڑھ رہے ہیں اتنی ہی تعداد میں آپ نے بعد میں بھی درود پاک کو پڑھنا ہے۔ اب وہ 4 نام کون سے ہیں دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلے آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یہ 4 نام اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اور میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیا ہے کہ آپ نے ان 4 ناموں کو ایک ہی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی کہ یہ 4 ناموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہوگا 100 بار، یعنی کہ 100 مرتبہ۔ آپ نے یا رحمانو، یا اللہ، یا رحیم، یا کریم، اس طرح سے آپ نے 4 ناموں کو ایک بار میں ملا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے 100 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ 100 بار جب آپ ان 4 ناموں کو ملا کر پڑھ لیں گے تو یہ جو عمل آپ کو میں نے ابھی جو بتایا ہے، 4 نام آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھنے سے یہ دعا کی قبولیت کے لیے ہے۔ کوئی بھی دعا ہوگی انشاءاللہ ان ناموں کو پڑھنے کے بعد، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ وہ دعائیں آپ کی قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ رزق میں بے شمار برکت کے لیے اور کاروبار میں بے شمار برکت کے لیے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ گھر کے اندر بھی بے شمار برکت آئے تو آج میں وہ دعا آپ کو بتانے والی ہوں کہ جس کو پڑھنے کے بعد گھر میں بھی برکت، کاروبار میں بھی برکت اور رزق میں بھی بے شمار برکت آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یہ دعا جو کہ اسکرین پر آپ کو نظر آتی ہوگی، آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے۔ اس دعا کو جو اسکرین پر لگی ہوئی ہے آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یعنی آپ نے اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ دعا پڑھ لیں تو جو پانی آپ نے اپنے سامنے رکھا تھا، یعنی کہ بوتل میں ہو یا پھر گلاس میں، اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ آپ نے دم کر دینا ہے اور 3 سانسوں میں اس بیمار شخص کو پلا دینا ہے جو بہت زیادہ پریشان تھا اپنی بیماری کو لے کر۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے اور شعبان کے مہینے کی برکت سے اور جمعے کی برکت سے انشاءاللہ اس کی بیماریاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی۔ 3 بار آپ لوگ آخر میں بھی درود پاک ضرور پڑھیں، یا 7 بار پڑھیں یا 11 بار پڑھیں، جتنی بھی تعداد میں آپ نے شروع میں پڑھی ہے۔ جب یہ عمل پورا ہو جائے تو 3 بار آخر میں آپ نے پھر سے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ یہ شعبان کے مہینے میں جمعہ جو پہلا جمعہ پڑا ہے تو اس جمعے کو آپ نے یہ عمل کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فائدے ہیں، اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ یہاں پر اگر میں بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ ویڈیو کم سے کم 10 گھنٹے کا بن جائے گا۔
اتنے زیادہ فائدے ہیں، تو میں نے مین جو فائدے تھے وہ آپ کو بتا